لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر. معزز ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی یہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ کون سی قربانی؟ عید الاضحیٰ کے دن والی قربانی، عقیقہ کے دن والی قربانی، یا مختلف اور دینی مناسبات میں ہونے والی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، یا پھر جان کی قربانی؟ کون سی قربانی؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھا ہے تو وجہ ہے، کیونکہ قربانی کی متعدد قسمیں ہیں. ایک انسان وقت کی بھی قربانی دیتا ہے، یہ بھی قربانی ہوئی. کوئی مال و جائیداد اور پراپرٹی کی قربانی دیتا ہے، اسے بھی قربانی کہا جائے گا. اسی طرح کوئی اللہ کی راہ میں جان بھی دیتا ہے، جان کی قربانی، یہ بھی ایک بڑی قربانی ہے. آج ہم جس قربانی کا تذکرہ کرنے چلے ہیں وہ جان کی قربانی تو ہے، لیکن اس کا مطالبہ انسان کی جان سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اس قربانی سے مراد وہ عظیم عبادت ہے جسے ہم عید الاضحیٰ کے دن ادا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حلال ذبیحوں کو اللہ کے لیے ذبح کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. اس قربانی کا تذکرہ ہم آج آپ کے سامنے کرنے چلے ہیں، جس کے معنی حلال ذبیحے کے ہوتے ہیں. اسی طرح عید الاضحیٰ کے دن دمبے، بکرے اور دیگر حلال جانوروں کو اللہ کے لیے ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے. اسی طرح قربانی کا اطلاق ان جانوروں پر بھی ہوتا ہے جسے اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، خواہ عید الاضحیٰ کے دن یا دیگر کسی اور اسلامی اور دینی مناسبت سے، جیسے عقیقے کے دن کی قربانی، یہ بھی قربانی ہے. یا اللہ کے لیے نظر و نیاز مانی گئی ہے، وہ بھی قربانی. اگر آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک قسم کی قربانی ہے، اس پر بھی قربانی کا اطلاق ہوتا ہے. قربانی کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے. عربی زبان میں قربانی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اضحیتن، جس کی جمع آتی ہے اضاحی، مینس قربانی. اسی طرح ضاحیتن بھی قربانی کے لیے بولا جاتا ہے، جس کی جمع عربی میں آتی ہے ضحایا. اور ایک اور لفظ بولا جاتا ہے عربی زبان میں قربانی کے لیے، وہ ہے اضحاتن، جس کی جمع ہے اضحا. چنانچہ ہم مسلمان اپنی اس عید کو جو قربانی کی عید ہے ہم اسے نام دیتے ہیں عید الاضحیٰ، قربانی والی عید. یہاں پر ایک چیز بتلا دینا مناسب ہوگا، بہت سارے لوگ عوام الناس، اسی طرح کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی نادانستگی یا لاشعوری طور پر اس عید کو عید الاضحیٰ کہنے کی بجائے عید الضحیٰ کہتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں چاشت کی عید. یہ لفظ مناسب نہیں. اس عید کا جو صحیح اور بہترین نام ہے وہ ہے عید الاضحیٰ. اس کو عید الضحیٰ کہنا یہ درست نہ لغوی اعتبار سے ہے اور نہ ہی شرعی اعتبار سے. تو ہمیں اس عید کو جس میں ہم قربانیاں کرتے ہیں
اس کا نام عید الاضحیٰ لینا چاہیے. اس کا نام عید الاضحیٰ ہے، عید الضحیٰ نہیں. یہ قربانی ایک بہت ہی عظیم یادگار ہے. میرے محترم ناظرین، قربانی کی یہ تاریخ بہت ہی پرانی ہے، بلکہ اتنی پرانی ہے جتنی خود انسان کی تاریخ پرانی ہے. انسان جب سے اس روئے زمین پر آیا، اس نے قدم رکھے، قربانی کا سلسلہ شروع. حابیل اور قابیل کی قربانی جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے، آپ نے بارہا سنا ہوگا. اللہ نے حابیل کی قربانی تو قبول فرما لی تھی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں قابیل نے اپنے بھائی سے حسد کیا اور حسد کی وجہ سے اسے قتل بھی کر ڈالا. اس طرح سے قابیل انسانیت کا سب سے پہلا قاتل ٹھہرا. تو یہ قربانی، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، بالکل اتنی ہی جس طرح انسان کی تاریخ. انسان جب سے آیا، جب سے اس زمین پر اس نے قدم رکھے، قربانی کا سلسلہ شروع ہے. البتہ آج کے اس مختصر ایپیسوڈ میں میں اس قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس عظیم یادگار کو دہرا رہا ہوں جو ابو الانبیاء حضرت قربانی کون سی تھی. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور جب یہ بار بار خواب میں یہ چیز آئی اور انہیں یقین ہو چلا کہ اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے چہیتے لخت جگر، اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس عرب کی سرزمین میں لے جا کر منا کے میدان میں، جہاں آج کل حاجی لوگ جا کر سنگ باری کرتے ہیں، جمرات کو مارتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل کی یادگار ہے. جہاں شیطان نے ان کو روکا تھا، بہکایا تھا، لیکن بہکا نہیں سکا. آخر ابراہیم علیہ السلام اس اپنی آخری منزل تک پہنچ گئے، جہاں وہ اپنے بیٹے کے حلقوم پر، اپنے بیٹے کے گلے پر اپنی چھری رکھنے والے تھے کہ اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی اور اللہ نے انہیں امتحان میں پاس کر دیا. نتیجتاً انعام کے طور پر ان کے لیے جنت سے ایک میڈھا بھیجا، اور جنت سے اس میڈھے کو بھیج کر ان کے پیارے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل کی جان کو بچا لیا اور حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کی جگہ اس میڈھے کو ذبح کر لو، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ صافات آیت نمبر 107 اور 108 میں کیا ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو ایک بڑی قربانی کے عوض بچا لیا، اور ہم نے ان کا ذکر بعد کے آنے والے لوگوں میں چھوڑ دیا، یادگار بنا دیا ان کو. میں اس قربانی کا تذکرہ کر رہا ہوں. اس قربانی کا مقصود کیا ہے؟ اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا، اور وہ اللہ رب العالمین کے اس امتحان میں پورے اترے. یقیناً وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے تھے اور ذبح کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے بچا لیا، اور اس قربانی کو امت محمدیہ کے لیے اور ان کی قوم کے لیے بھی یادگار بنا دیا، پوری انسانیت کے لیے ایک یادگار بنا دیا. اس کا مقصود حقیقی کیا ہے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرے دوستو، قربانی یہ ایک عبادت ہے، جیسا کہ دوسری عبادات ہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ. تو جتنے بھی فرائض اللہ رب العالمین نے انسانوں پر عائد کیے ہیں، وہ بذات خود مقصد نہیں ہیں، بلکہ وہ سورس ہیں، وہ ذریعہ ہیں، وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کسی چیز تک پہنچنے کا. بذات خود مقصد نہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن صرف نماز ہی کل نہیں، بلکہ نماز پڑھ کر ہمارا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اس کی رضا کو حاصل کرنا. ہم روزے رکھتے ہیں، صرف بھوکا پیاسا رہنا یہ اس کا حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم روزے رکھ کر اپنے اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. گویا روزہ اللہ کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، جسمانی مشقت اپنے اوپر برداشت کرتے ہیں، ارکان حج ادا کرتے ہیں. کیوں؟ صرف مکے اور مدینے کی سرزمین ٹہلنے کے لیے نہیں. اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اس کے حکم پر وہاں حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ خوش ہو جائے اور آخرت میں ہمیں اپنے انعام سے نوازے. اسی طرح قربانی بھی ایک ایسا فریضہ ہے
جس کا ایک مقصد ہے، ایک عظیم مقصد ہے۔ چنانچہ اسی مقصد کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے انسانو، اے لوگو، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے تمام انسانوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بنو، تقوی شعار بن جاؤ، اپنے اندر خوف الہی پیدا کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر لے جائیں اپنے روزوں کے ذریعے، اپنی نماز کے ذریعے، اپنے حج کے ذریعے، اپنی دوسری عبادات کے ذریعے، اسی طرح اس قربانی کے ذریعے، تو یہی اس کا مقصود حقیقی ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے مختلف اور آیات میں کیا ہے۔ لیکن وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، اس لیے ہم ملیں گے پھر تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله۔ معزز ناظرین کرام، اس نشست میں آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ قربانی ایک عبادت ہے جو بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے ایک دوسرے مقصد کو حاصل کرنے کا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کیونکہ قربانی کا موسم تو ہر سال آتا ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جن کو زندگی اور حیات سے نوازتا ہے اور وہ یہ موسم پاتے ہیں، وہ غریب ہو، میڈیم کلاس کا انسان ہو یا مالدار طبقے کا ہو، جس کو اللہ نے جو طاقت دی ہوتی ہے اس کے اعتبار سے وہ قربانیاں کرتا ہے، کوئی 1، کوئی 2، کوئی 10، اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق ہر ایک قربانی پیش کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑا ہی افسوسناک معاملہ ہے کہ اچھے خاصے لوگ بھی اس کے مقصد سے واقف نہیں کہ جو قربانیاں ہم کر رہے ہیں اس سے منشا کیا ہے اللہ کا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی عبادتوں کا اصل مقصود کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم اس کے اصل مقصد سے واقف نہ ہوں، تو اس وقت تک ہمیں اپنی اس عبادت میں لطف نہیں آتا، مزہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی یہ صرف گوشت کھا لینا، اللہ کی راہ میں خون بہا دینا جانوروں کا، بہت ہی اچھے زرق برق چمکیلے لباس پہن لینا، یہ قربانی کا مقصد نہیں، بلکہ قربانی کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنا اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارے اس اچھے عمل کا اچھا صلہ دے سکے اور ہم اس کی جنت کے مستحق ہو سکیں۔ ایک اردو شاعر نے بڑے ہی اچھے انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ ہے کچھ لحم کی حاجت، نہ ہے مرغوب خون ریزی، لحم یعنی گوشت، نہ ہے کچھ لحم کی حاجت، نہ ہے مرغوب خون ریزی، پسند اللہ کو ہے صرف تقوی کی دلاویزی، یعنی اللہ کو یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں چاہیے، اللہ کو یہ خون بہانا مقصود نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، ان کا اخلاص دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس قدر میرے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں اور میرے لیے کتنی جانیں بہاتے ہیں، اور ان میں اس عمل کے اندر اخلاص کتنا ہے، مجھ سے کتنا وہ ڈرتے ہیں۔ اسی کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ حج سورۃ نمبر 22 اور آیت نمبر 37 میں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا ان قربانیوں کا گوشت، نہ ان کا خون، لحومها ولا دماؤها، نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون، اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن اس کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارا اخلاص ہے، تمہاری وفاداری ہے، یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جب بھی قربانی کے اس موسم کو پائیں اور عید الاضحیٰ میں اللہ ہمیں توفیق دے قربانیاں کرنے کی،
تو یہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ صرف یہی قربانی دے دینا، جانوروں کو قربان کر دینا یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ اللہ کا تقوی، اس کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا۔ لیکن جب بھی عید الاضحیٰ کا موسم آتا ہے اور لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں تو اخبارات، پیپرز، ٹیلی ویژن چینلز اور بہت سارے سورسز کے ذریعے بہت سارے شبہات بھی عوام تک پہنچائے جاتے ہیں، اور لوگ جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سماجی کارکن سمجھتے ہیں اور ترقی پسند سمجھے جاتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کی طرف سے بعض شبہات پیپرز کی زینت بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے وہ زیادہ قربانیاں نہ کر کے اپنے پیسے بچائیں اور ان پیسوں کو غریب یتیم بچوں پر تقسیم کر دیں، یتیموں کی کفالت میں اسے دے دیں۔ اسی طرح بجائے اس کے کہ لوگ 8-10 قربانیاں دیں، اتنا زیادہ خون بہائیں، مناسب یہ ہے کہ لوگ 1-8 قربانی کر لیں اور فرض تو ادا ہو گیا، باقی جو پیسے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ہاسپٹل میں جائیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، ان کی تیمارداری کریں اور ان کی فیس ادا کر دیں۔ بہت سی بیوائیں ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر، ہمیں چاہیے کہ قربانی پہ زیادہ پیسہ نہ خرچ کریں بلکہ بچا کے رکھیں تاکہ ہم ان بیواؤں کی خبر گیری کر سکیں، ان کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکیں، رفاہ عامہ کے کاموں پر اپنے پیسوں کو لگا سکیں۔ یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سوشل ورکر، جو اپنے آپ کو سماجی کارکن اور خود بزام خیش اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے اس قسم کے شوشے اور ایسے شبہات عوام الناس کے ذہنوں میں، ان کے کانوں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ بات بظاہر بہت ہی معقول لگتی ہے، اچھا مشورہ ہے، صحیح بات ہے، کیوں اتنی زیادہ قربانیاں کروں میں؟ اللہ نے ٹھیک ہے مجھے کروڑ پتی بنایا ہے، لکھ پتی بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑو ہے کہ اب میں صرف قربانی ہی کرتا رہوں۔ بہت اچھا لگتا ہے مشورہ عوام الناس کو، خاص طور سے اس طبقے کو جس میں دینی مسائل کا شعور کم ہے، جو دینی مجالس سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں رکھتے، یا کہہ لیجئے دین اور اسلام کی باتیں نہیں پڑھتے، جن کو دین کا علم کم ہے، اسلام کی معلومات کم ہے، وہ ان حضرات کے ان شبہات میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ان شبہات کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ اچھا ہے، میں 10 کرنا چاہتا تھا لیکن ابھی 5 ہی کروں گا، 5 کا پیسہ بچا کے دے دیتا ہوں یتیم خانے میں۔ میرے دوستو، یہ ایک بہت ہی میٹھا زہر ہے جو سماج اور سوسائٹی کے روشن خیال لوگ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سماجی کارکن ہوں، میں سوشل ورکر ہوں، ان کی طرف سے اسلامی ماحول کے اندر، ان کی طرف سے اسلامی سماج میں رہنے والے انسانوں کو یہ میٹھا زہر دیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ہم کو بہت ہی متنبہ رہنے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ہمیں علماء سے معلومات لینے کی ضرورت ہے کہ یہ اقتراحات، یہ مشورے کہاں تک درست ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح قربانی کے موسم میں اس قسم کے مشورے بھی دیے جاتے ہیں کہ آخر مسلمانوں کو اتنا زیادہ خون بہانے کی ضرورت کیا ہے، قربانی پر اتنا سارا روپیہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے، اور جبکہ اس ملک ہندوستان میں اگر ہم زیادہ قربانیاں کریں گے تو ممکن ہے یہ جو ہمارے برادر وطن ہندو حضرات ہیں ان کے جذبات بھی بھڑک اٹھیں، وہ ہم سے ناراض ہو جائیں اور اس طرح سے ہم میں اور ان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانیاں کم کریں، اس میں پیسہ زیادہ ضائع نہ کریں، بلکہ ان پیسوں کو بچا کر سماجی کاموں کے اندر، رفاہی اور ترقی کے کاموں کے اندر خرچ کریں۔ اس سے قوم کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کو ثواب بھی ملے گا۔ اس طرح کے مشورے بھی آتے ہیں، لیکن پہلے کی طرح یہ مشورہ بھی ایک میٹھا زہر ہے۔ ہم عوام الناس کو یہ بتلانا چاہیں گے کہ جب بھی اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں، اخبارات کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے،
تو وہ ضرور علماء کرام سے اس سلسلے میں استفسار کریں، اس لیے کہ قربانی یہ بالکل ایک ایسی مستقل عبادت ہے جس طرح روزہ ایک مستقل عبادت ہے، نماز ایک مستقل عبادت ہے، حج ایک مستقل عبادت ہے۔ ان عبادتوں کو ہم اپنے من پسند دوسری عبادت کی شکلوں میں نہیں بدل سکتے۔ ہمیں یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے پیسے دیے ہیں، ہم 1,00,000 روپیہ یتیم خانے میں دیتے ہیں تاکہ ان کا خرچ برچ چلے، ان کی فیس ادا ہو جائے۔ اگر ہم 1,00,000 خرچ کرنے کے بعد یہ چاہیں کہ ہم سے ایک وقت کی نماز معاف ہو جائے جو فرض ہے تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر آپ یہ چاہیں کہ بیواؤں پر میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے مجھے بے پناہ دولت دے رکھی ہے، ٹھیک ہے میں بہت ساری بیواؤں کے لیے غلہ جات، ان کے راشن پانی کا انتظام کر دیتا ہوں، لیکن سینکڑوں بیواؤں کی خبرگیری کرنے کے باوجود، ان کے راشن پانی کا انتظام کرنے کے باوجود کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب حج میرے اوپر فرض نہیں رہ گیا، حالانکہ فرض ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر آپ بہت سارے بیمار لوگوں پر اپنے پیسے خرچ کریں، آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں جو سرکاری ہاسپٹل ہے، بہت سارے ایسے غریب وہاں ایڈمٹ ہوتے ہیں جن کے پاس فیس کے پیسے نہیں ہوتے، اور آپ ان کے دواؤں کا انتظام کر دیں، آپ کا لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے، اور پھر آپ یہ چاہیں، آپ کی یہ تمنا اور یہ منشا ہو کہ اب میرے اوپر سے ایک روزہ معاف ہو جائے جو فرض ہو چکا ہے رمضان کا، ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ آپ لاکھوں یتیموں پر خرچ کرنے کے باوجود وہ آپ کے ایک نماز کا بھی کفارہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح لاکھوں بیواؤں پر خرچ کی جانے والی آپ کی رقم، وہ آپ کے اوپر جو حج فرض ہو چکا ہے اس کا کفارہ وہ رقم نہیں بن سکتی۔ اسی طرح بہت سارے بیمار لوگوں پر خرچ کی گئی لاکھوں کروڑوں کی رقم آپ کے لیے ایک روزے کا بھی کفارہ نہیں بن سکتی۔ تو پھر آپ اگر یتیموں، بیواؤں اور مریضوں کی خبرگیری کرنے کے بعد یہ چاہیں کہ قربانی کی عبادت آپ سے معاف ہو جائے اور یہ کفارہ بن جائے اس کے لیے، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قربانی ایک مستقل الگ عبادت ہے جس پر پیسہ خرچ کرنا، جس کے لیے جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنا، یہ نہ تو پیسہ برباد کرنا ہوگا اور نہ ہی یہ خون بہانا ضائع جائے گا، بلکہ اللہ کے یہاں اس کی قدر و قیمت ہے۔ مزید تفصیل میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتلاؤں گا اور تفصیل سے اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Ya Allah, si sebenzaku ya Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha